السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 20 ربیع الثانی، انگریزی تاریخ 26 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان نے آنے والے سال میں لڑکیوں کی تعلیم کا عہد کیا۔ طالبان نے لڑکیوں اور نوجوان خواتین کی تعلیم سمیت ملک کی ترقی اور تعمیر نو کے لیے کوششیں بڑھانے کا عزم کیا ہے۔ جمعرات کو کابل کے مغرب میں ایک اجتماع سے گفتگو کرتے ہوئے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ حکومت افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہم کچھ منصوبوں کو سہولت فراہم کرتے ہیں اور سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں تو معاشی چیلنجز 6 ماہ یا زیادہ سے زیادہ 1 سال تک نہیں رہیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے طالبان کی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آنے والے سال میں لڑکیوں اور خواتین کے لیے تعلیم اور کام کے مواقع فراہم کرے گی۔ اجتماع کے شرکاء نے اشرف غنی حکومت کے اہلکاروں پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ افغانستان میں آباد مختلف نسلی گروہوں میں تفرقہ پیدا کر رہے تھے۔ حزب ملت پارٹی کے نائب جعفر مہدوی نے کہا کہ پچھلی دہائی کے دوران ہمارے لوگ شکار ہوئے۔ شرکاء نے طالبان انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ملک میں عوام کے درمیان اتحاد کے لیے کام کریں۔ ایک مذہبی عالم نے کہا کہ افغانستان میں پے در پہ بحران پیدا ہوا، جس کے باعث سماجی انصاف کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خواتین کرکٹرز کو کھیلنے کی اجازت ہوگی۔ افغانستان کرکٹ بورڈ یعنی ACB کے نئے چیئرمین میر وائز اشرف نے کہا ہے کہ افغان خواتین کرکٹ کھیلنا جاری رکھ سکتی ہیں۔ افغان نیٹ ورک ترو نیوز کے مطابق ACB کے محکمانہ مینیجرز کے ساتھ ایک تعارفی میٹنگ میں اشرف میر وائز نے کہا کہ خواتین کی کرکٹ ICC کی اہم شرائط میں سے ایک ہے اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ICC کے قواعد کے مطابق فل رکن کے لیے خواتین کی ٹیم بنانا لازمی ہے۔ افغانستان خواتین کرکٹرز کی پہلی ٹیم 2010 میں بنی اور خواتین کرکٹرز کو آخری بار کانٹریکٹ نومبر 2020 میں دیا گیا تھا۔ ACB کے نئے چیئرمین نے کہا کہ ہماری لڑکیاں معمول کے مطابق کرکٹ کھیلیں گی اور ہم ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے اور تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ACB کے نئے چیئرمین نے کہا کہ ICC کے تقاضوں کو ACB اہمیت دیتا ہے۔ ICC نے ACB کی قیادت میں حالیہ تبدیلیوں پر تنقید کی تھی اور افغانستان میں کرکٹ کا جائزہ لینے کے لیے ایک گروپ تشکیل دیا تھا۔ میر وائز اشرف نے کہا کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ملازم کو ACB کے ساتھ پابند رہنا چاہیے اور اپنے شعبے میں اچھی کارکردگی دکھانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ افغان قومی ٹیم میں کھیلنے والے سابق آل راؤنڈر میر وائز اشرف کو رواں ماہ افغان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین تعینات کیا گیا تھا۔ اس سے قبل عزیز اللہ فضلی افغان کرکٹ بورڈ کے انچارج تھے۔ ہم افغانستان کی امداد کے لیے زمینی و فضائی راستے دے رہے ہیں۔ پاکستان کے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کی امداد کے لیے بین الاقوامی ڈونرز اداروں کو اپنے فضائی اور زمینی راستے فراہم کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اپنے حالیہ انٹرویو میں مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ افغانستان سخت سرد موسم اور قحط کے خطرے کے پیش نظر تباہی کے دہانے پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان افغان بحران کو روکنا چاہتا ہے کیونکہ ہمسایہ ملک ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ انٹرویو کے دوران گفتگو کرتے ہوئے معید یوسف نے کہا کہ ہم عالمی برادری کو بحران کی اس گھڑی میں افغانوں کی مدد کے لیے اقدامات اٹھانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ہمسایہ ملک میں کسی بھی عدم استحکام کا اثر پاکستان پر پڑے گا، یہ طالبان کا نہیں افغان عوام کا مسئلہ ہے۔ گفتگو کے دوران ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ ہماری توجہ 3.5 سے 4 کروڑ افغان عوام کی انسانی امداد پر مرکوز ہے۔ اگر عالمی برادری نے مدد نہیں کی تو افغان عوام سردی اور بھوک سے مر سکتے ہیں۔ افغانستان خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے جس کے مفادات پاکستان سے وابستہ ہیں۔ مشیر قومی سلامتی نے کہا کہ پاکستان اس بات سے قطع نظر افغانوں کی مدد کرنا چاہتا ہے کہ وہاں کس قسم کی حکومت ہے۔ عالمی برادری انسانی بنیادوں پر افغانوں کو امداد دے اور بعد میں افغانستان میں ادارہ جاتی تعمیر کا کام کرے۔ مدد فراہم کرنے کے بعد ہی نتائج کی خواہش ہونی چاہیے۔ امریکہ سے مذاکرات اگلے ہفتے، تعلقات کا نیا باب کھلے گا۔
افغانستان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا نیا مرحلہ آئندہ ہفتے قطر میں ہوگا۔ طالبان نے کہا ہے کہ دوحہ مذاکرات سے امریکہ کے ساتھ سیاسی تعلقات، اقتصادی مسائل کے حل اور دوحہ کے سالانہ معاہدے کی شرائط کے نفاذ پر بات ہوگی۔ امریکی وفد کی قیادت افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ کریں گے۔ افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان یہ دوسری ملاقات ہوگی۔ افغان وفد 27-29 نومبر کو دوحہ میں امریکہ اور یورپی یونین نمائندوں سے ملاقات کرے گا۔ افغانستان نے کہا ہے کہ قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کی قیادت میں امارت اسلامی کا وفد دوحہ جائے گا۔ مذاکرات میں بینک اثاثوں کی بحالی، انسانی امداد، تعلیم، صحت پر بات ہوگی۔ غیر ملکی سفارت خانوں کو دوبارہ کھولنے اور ان کی سیکیورٹی پر بھی بات ہوگی۔ وفد میں تعلیم، صحت، خزانہ، محکمہ سیکیورٹی اور افغان مرکزی بینک کے حکام شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بتایا کہ طالبان سے مذاکرات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور افغانستان میں انسانی بحران پر بات ہوگی۔ امریکی شہریوں اور امریکہ کے لیے کام کرنے والے افغانوں کا انخلا بھی مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ سعودی عرب میں 1 دسمبر سے انڈونیشیا، پاکستان، مصر، بھارت سے براہ راست داخلے کی اجازت۔ سعودی عرب نے 1 دسمبر سے انڈونیشیا، پاکستان، برازیل، ویتنام، مصر اور بھارت سے آنے والے مسافروں کو براہ راست داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ 1 دسمبر کے بعد ان 6 ممالک سے آنے والے مسافروں پر کسی دوسرے ملک میں 2 ہفتے گزارنے کی شرط ختم ہو جائے گی۔ سعودی پریس ایجنسی نے جمعرات کو وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ ان ممالک سے آنے والے مسافروں کو سعودی عرب میں پہنچنے کے بعد حکومت کی جانب سے منظور شدہ رہائش گاہ میں 5 دن کے لیے کوارنٹائن کرنا پڑے گا۔ خواہ ان کی کووڈ-19 کی ویکسینیشن کی حیثیت کچھ ہی ہو، انہیں لازمی کوارنٹین میں رہنا ہوگا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے پاکستان، بھارت سمیت دوسرے ممالک سے آنے والے مسافروں کو براہ راست داخلے کی اجازت دینے کا اعلان مقامی اور عالمی سطح پر وبائی امراض کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کے بعد کیا ہے۔ مصر میں 22 عسکریت پسندوں کو پھانسی دے دی گئی۔ مصر میں جمعرات کو دہشت گردی کے 54 حملوں میں ملوث پائے گئے 22 عسکریت پسندوں کو پھانسی دے دی گئی۔ ان کے جرائم میں سابق وزیر داخلہ پر قاتلانہ حملہ بھی شامل ہے۔ ایجنسی فرانس پریس کو یہ بات مصر کے ایک عدالتی ذریعے نے بتائی ہے۔ ان افراد پر 54 دہشت گردانہ حملوں کا جرم ثابت ہونے کے بعد مصر کی عدالت نے یہ سزا سنائی تھی۔ ان حملوں میں ایک سینئر پولیس افسر کا قتل اور سابق وزیر داخلہ محمد ابراہیم پر قاتلانہ حملے کی کوشش بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ مصر میں موت کی سزا تخت اعدام پر لٹکا کر دی جاتی ہے۔ اس نوعیت کے عدالتی حکم کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی۔ پھانسی کی سزا پانے والوں میں ایک سابق پولیس افسر بھی شامل ہے۔ جن 22 مجرموں کو پھانسی دی گئی ہے ان کا تعلق انصار بیت المقدس گروپ سے ہے، جس نے 2014 میں داعش کے ساتھ حلف وفاداری اٹھایا تھا۔ یہ فیصلہ اپیلز کی سماعت کرنے والی عدالت نے سنایا، جو مصر میں اپیل کی اعلیٰ ترین عدالت ہے۔ اسی کیس میں 118 افراد کو قید کی سزا بھی سنائی گئی، جن میں کئی برس سے لے کر عمر قید تک کی سزا شامل ہے۔ مصر میں کئی برسوں سے شمالی جزیرہ نما سینا کے علاقوں میں باغیانہ خونریز لڑائی جاری تھی، جو 2013 میں فوج کی طرف سے اسلام پسند صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹے جانے اور شب خور ماننے کے بعد مزید بھڑک اٹھی۔ وزیر اعظم حمدوک اور فوج کے درمیان معاہدے کے خلاف سوڈانیوں کے احتجاجی مظاہرے۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم اور دوسرے شہروں کی سڑکوں پر ہزاروں سوڈانی شہریوں نے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک اور فوج کے درمیان مفاہمتی معاہدے کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی ہیں۔ واضح رہے کہ سوڈانی ایک ماہ قبل فوج کی نگراں حکومت کے خلاف بغاوت اور اب معزول سویلین وزیر اعظم کو واپس لانے کے معاہدے کے رد عمل میں مظاہرے کر رہے ہیں اور ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سوڈان کی نمایاں سیاسی جماعتوں اور طاقتور احتجاجی تحریک نے گزشتہ اتوار کو وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کے فوج کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے کے فیصلے کی مخالفت کی ہے اور بعض نے اسے دھوکہ دہی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ معاہدہ فوجی قبضے کے لیے سیاسی چھتری مہیا کرتا ہے۔ خرطوم کے علاقے الدائم میں احتجاجی مظاہرے میں شریک افراد انقلاب، عوامی انقلاب، فوج واپس بیرکوں میں جائے کے نعرے لگا رہے تھے۔ انہوں نے پہلے مظاہروں میں ہلاک ہونے والے شہیدوں کے خون کے انصاف کا مطالبہ کیا۔
مظاہرین نے دارالحکومت کے محلے صفا میں واقع ایک مرکزی شاہراہ بھی بند کر دی۔ اگرچہ وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کی عہدے پر بحالی کو فوج کے سربراہ جنرل عبدالفتاح البرہان کی جانب سے ایک رعایتی قدم قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اہم سیاسی جماعتوں اور سویلین گروپس کا کہنا ہے کہ فوج کو سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ جاسوسی کا الزام، ایپل نے اسرائیلی سافٹ ویئر کمپنی پر مقدمہ کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایپل نے صارفین کی ڈیوائسز کو ہیک کرنے کے لیے جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اسرائیلی کمپنی NSO کے خلاف امریکہ میں مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق منگل کے روز امریکی وفاقی عدالت میں دائر کی گئی ایک قانونی شکایت میں ایپل نے NSO کو 21ویں صدی کا غیر اخلاقی کرائے کا فوجی قرار دے دیا۔ ایپل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی کمپنی NSO نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سائبر سرویلنس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ واضح رہے کہ پیگاسس سرویلنس اسکینڈل میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں، صحافیوں، سیاستدانوں اور دیگر اہم شخصیات کی جاسوسی کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد امریکہ نے بھی اسرائیلی کمپنی سے تعلقات محدود کرتے ہوئے اسرائیلی کمپنی پر تجارتی پابندی لگا دی تھی۔ بنگلہ دیش اور بھارت میں شدید زلزلے کے جھٹکے۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ اور چٹاگانگ سمیت دیگر شہروں میں اعلیٰ صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی ریکٹل اسکیل پر شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق بنگلہ دیش، بھارت اور میانمار کے سرحدی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ بھارتی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے جھٹکے پورے شمال مشرقی بھارت میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی گہرائی 12 کلومیٹر تھی اور اس کا مرکز شمال مشرقی بھارت سے 140 کلومیٹر دور تھا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر زلزلے کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ دوسری جانب پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ آج سے شروع ہوگا، جس سلسلے میں قومی ٹیم بھی چٹاگانگ میں موجود ہے۔ قومی ٹیم کے مینیجر منصور رانا نے زلزلے کے بعد جاری بیان میں کہا کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ خبر ریکارڈ کیے جانے تک بنگلہ دیش نے ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے لنچ تک 4 وکٹ کے نقصان پر 70 رنز بنائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 7 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔